شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس جب کوئی مال غنیمت، صدقات، خیرات، تحائف، عطیات اور ہدیے وغیرہ کوئی بھی دے کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فوراً ہی ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے چرچے زمین اور آسمان پر تھے۔ جو کوئی بھی رسول اللہ کے ہاں تحائف، ہدیہ اور عطیات وغیرہ کرتے تھے تو رسول اللہ اس کو دعا دیتے تھے اور آپ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تحائف، ہدیہ، عطیات دینے والے کے رزق میں خوب برکت ڈالتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک سوالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد نے اس سوالی کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں آتی ہیں اتنی تعداد کے برابر اس سوالی کو بکریاں ہدیے میں عطا کر دیں۔ جب وہ سوالی اپنے علاقے میں واپس گیا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ تو سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاؤ، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے نبی سچے اور اس کا دین سچا ہے۔ ایک دن آقا و دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ کسی فقیر نے دروازے پر صدا دی کہ کوئی خدا کا نیک بندہ میری مدد کرے، میں بہت ہی مجبور ہوں۔ جب اس فقیر کی صدا رسول اللہ کے کانوں میں پڑی تو رسول خدا نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ ہے، تو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، گھر میں تو 2 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 2 جہانوں کے بادشاہ کے گھر میں 2 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ فقیر نے پھر رسول اللہ کا نام لے کر صدا لگائی، اے غریبوں کی مدد کرنے والے، میں نے سنا ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میرے گھر والے گھر میں بھوک سے مر رہے ہیں، وہ آس لگائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے گھر سے ہی خالی ہاتھ چلا گیا تو بچوں کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ آقا و دو جہاں کے پاس 3 دن سے ایک کھجوروں کی ایک گٹھلی پڑی تھی، آپ نے وہ گٹھلی اس فقیر کو دے دی۔ اس وقت رسول اللہ کے گھر میں اس گٹھلی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ فقیر کے دل میں آیا کہ گٹھلی سے میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آخر کار وہ فقیر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ رسول اللہ کے گھر میں ان کھجوروں کی گٹھلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو وہ ضرور ہمیں دے دیتے۔ یہ بات سن کر بچے بھی رونے لگ گئے۔ پھر گھر والوں کو بھوک نے سخت تنگ کیا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ اچانک فقیر اس کھجوروں کی گٹھلی کو اپنے منہ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس گٹھلی سے دودھ اور شہد جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! فقیر گٹھلی سے دودھ اور شہد کافی دیر تک چوستا رہا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ اس گٹھلی سے شہد اور دودھ نکل رہا ہے، لو تم اور ہمارے بچے بھی اس گٹھلی کو چوسیں۔ اس طرح سب گھر والوں نے باری باری گٹھلی کو منہ پر رکھ کر چوسنا شروع کر دیا۔ سب گھر والے حیران ہو گئے۔ سب گھر والوں کا پیٹ بھر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو بطور تبرک کسی کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں ہی سنبھال لیا۔ جب دوسرے دن گھر والوں کو بھوک نے تنگ کیا تو فقیر کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گٹھلی سرخ یاقوت میں بدل چکی ہے۔ پھر
پھر فقیر اور اس کی بیوی نے اس یاقوت کو بازار میں 60,000 درہم میں فروخت کیا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ آپ نے ان کو گٹلی دی، جس کی وجہ سے اس غریب کے گھر سے بھوک اور تنگ دستی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عاشق رسول بنا دے۔